اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کے معنی ہیں بحث و تکرار۔ یہ وہ صورت ہے جس میں حضرت خولہ کا ذکر آیا ہے جن کے شوہر نے ان سے زہار کیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بار بار اصرار کیا تھا کہ کوئی صورت بتائیں جس سے ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو مختلف مسائل جو اس وقت درپیش تھے ان کی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورہ کے آغاز میں زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ زہار کے معنی ہے بیوی کو ماں بہن بیٹی سے تشبیہ دینا۔ بیوی سے خفا ہو کر کوئی بندہ کہے کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی تجھ سے مباشرت کرنا ماں سے مباشرت کرنے کے برابر ہے۔ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کو زہار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت میں زہار کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر وہ اس بات سے رجوع کریں تو ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگلی آیت نجوہ کے بارے میں، یعنی سرگوشیاں کرنا، یہ بھی ایک شیطانی کام ہے۔ محفل میں 2-3 بندے بیٹھے ہوں تو 2 کو نہیں چاہیے کہ وہ آپس میں سرگوشی کریں۔ اگلی آیت نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول واللہ خبیر بما تعملون۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی دوستی اہل ایمان سے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایسے گروہ کو دوست بنایا جو اللہ کا مغضوب ہے، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ شیطان کی پارٹی ہیں اور خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ بھائی یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ وہ جنت میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے۔ اگلی سورہ حشر ہے جس کا انجام بھی، یعنی کہ ابتدا بھی اور انجام بھی دونوں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم سے ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے اور انجام بھی اللہ کی تسبیح سے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، زبردست ہے، دانا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رحیم ہے، نہایت مقدس ہے، نگہبان ہے ہر چیز پر اور سراسر سلامتی ہے اور امن دینے والا ہے، ظاہر اور باطن کا مالک ہے۔ آیت نمبر 18 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ آیت ہمیں کل کی تیاری کی طرف توجہ دلا رہی ہے، اور کل سے مراد آخرت ہے۔ یہ دنیا کی پوری زندگی آج ہے اور کل وہ یوم قیامت ہے جو آج کے بعد آنے والا ہے۔ وہ شخص کتنا نادان ہے جو آج کے لطف پر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے اور نہیں سوچتا کہ کل اس کے پاس کھانے کو روٹی یا سر چھپانے کو جگہ ہوگی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہر انسان کو نہایت ہی حکیمانہ طریقے سے سمجھایا ہے اور ہر شخص آپ ہی اپنا متصف بنایا ہے کہ جب تک کسی شخص میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا نہ ہو، اس کو سرے سے یہ احساس ہی نہ ہوگا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ آخرت میں اس کے مستقبل کو سنوارنے والا ہے یا بگاڑنے والا۔ جب اس کے اندر یہ حس بیدار ہوگی تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا عمل اس کو جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف۔ یعنی دنیا میں جو شخص اپنے آج پر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے جو دنیا کی فکر میں اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو چکا ہوتا ہے، آخرت کو بھول چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ آخرت ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح آج کے بعد کل آنے والا ہے۔ اور وہاں کیا ہوگا؟
وہاں کچھ بھی نہیں پا سکتا اگر دنیا کی موجودہ زندگی میں سے اس نے پیشگی سامان فراہم نہیں کیا۔ یہاں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے، جوابدہی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ ہم نے ہر چیز کے بارے میں اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض هو العزیز الحکیم۔ اگلی سورت الممتحنہ، امتحان لینے والی۔ اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حضرت حاطب علیہ السلام کے اس فعل کی گرفت کی گئی کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بچانے کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت ہی اہم جنگی راز کی دشمن کو خبر دینے کی کوشش کی۔ دوسرا حصہ ان مسلمان عورتوں کے بارے میں ہے جن کے شوہر کافر تھے اور وہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی تھیں۔ اس طرح مدینہ میں بہت سارے مسلمان مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں اور وہ مکہ میں رہ گئی تھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان کے درمیان رشتہ ازدواج باقی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیشہ کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان عورتوں کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے اور اسی طرح مسلمان مرد کے لیے کافر عورت حلال نہیں ہے۔ تیسرے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو عورتیں اسلام قبول کر لیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لے لیں، یعنی کہ بڑی برائیوں سے جو بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلی سورہ صف ہے۔ اس سورہ کا موضوع مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے پر ابھارنا ہے، اور اس میں ضعیف الایمان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، منافقین کو بھی اور مخلصین کو بھی۔ اور وہ بات جو اللہ کو سخت ناپسند ہے اس کا ذکر سورت کے شروع میں ہی کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ آیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک سچے مسلمان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ جو کچھ کہے اسے کر کے دکھائے، اور کرنے کی نیت یا ہمت نہ ہو اسے زبان سے نکالے بھی نہ۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ انسان کی بدترین صفات میں سے جو اللہ کی نگاہ میں نہایت بری ہے۔ یہ علامات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کہنے والا بندہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، جب کہ بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب کوئی امانت رکھی جائے اس کی سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہے اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یعنی اللہ کی خوشنودی وہی اہل ایمان پا سکتے ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑاتے ہیں، جو خطرے سہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس آیت میں جہاد کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور جہاد اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی فوج کہا ہے، اور اپنی فوج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 صفات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری فوج میں 3 صفات ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کی لڑائی فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، دوسری وہ مضبوط تنظیم کے ساتھ لڑیں یعنی کہ صف بستہ ہو کر، تیسری صرف یہ کہ دشمن کے مقابلے میں اس کی کیفیت سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی ہونی چاہیے، اور یہ صفات پیدا ہوں گی خلوص، اعتماد، اتفاق اور بلند اخلاق سے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کے مددگار یعنی دین کے مددگار۔ اللہ کے مددگار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو خلق خدا کو دین کی طرف بلانے اور اللہ کے دین کو کفر کے مقابلے میں غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یعنی جو قرآن و سنت کے ذریعے بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کفر اور فسق کی جگہ اللہ کی اطاعت کا نظام قائم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود اپنا مددگار قرار دیتے ہیں، خود اپنا مددگار قرار دیتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، دین کو پھیلانا، نظام دین کے لیے کام کرنا اللہ کی مدد ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے صرف کوشش مانگتے ہیں، باقی کرنا کرانا سب اللہ کی ذات نے ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔